بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ماجبین ہے، اردو کی معلمہ ہوں، آرمی پبلک سکول جونیئر کیمپس سیالکوٹ سے۔ یہ ہمارا 7واں ہفتہ ہے جماعت سوم کے لیے۔ یہ ہماری اردو کی درسی کتاب تیسری جماعت کے لیے۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اچھی عادتیں، صفحہ نمبر 32 سے صفحہ نمبر 36 تک۔ آپ سبق پر سب سے پہلے تاریخ لکھیں گے۔ یہ سبق اچھی عادتوں کے بارے میں ہے۔ اس سبق کا مقصد اچھی اور بری عادتوں میں تمیز کرنا ہے، اچھی عادتوں کو اپنانا اور بری عادتوں کو چھوڑنے کی ترغیب دینا ہے۔ آپ سب سے پہلے سبق کی پڑھائی کریں گے اور دوران پڑھائی تمام مشکل الفاظ خط کشید کریں گے اور ان کا درست تلفظ اور معنی سکھائے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، 5 اور 6 زبانی کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 2، 3، 4 اور 7 تحریر کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 2 کے جوابات تحریر کریں گے اور سوال نمبر 3 میں مشکل الفاظ کے معنی سمجھ کر ان کے جملے بنائیں گے۔ جملے آپ کے جماعتی معیار کے مطابق ہونے چاہیے۔ سوال نمبر 4 کے لیے طلبہ صفحہ پر لائن لگا کر 2 کالم بنائیں گے اور واحد جمع تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 7 درسی کتاب صفحہ نمبر 36 پر دی گئی مثال کے مطابق استفہامیہ جملوں کو انکاری یا منفی جملوں میں تبدیل کرنے کا طریقہ سمجھا کر کروایا جائے۔ استفہامیہ جملہ کا معنی ہے سوالیہ جملہ جس میں سوال پوچھا جاتا ہے، جیسے کیا ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے؟ تو اس استفہامیہ جملے کا انکاری جواب آپ ایسے لکھیں گے، انکاری جملہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ ایک صفحے پر 5 مشکل الفاظ کی املا یاد کر کے لکھیں گے اور آپ ایک سرگرمی بھی کریں گے جس میں ایک صفحے پر درسی کتاب میں دی گئی اچھی عادتوں کا چارٹ بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ مضمون لکھیں گے۔ مضمون کا عنوان ہے میرا یادگار سفر۔ ہم زندگی میں بہت سارے سفر کرتے ہیں لیکن کبھی کوئی سفر یادگار بن جاتا ہے۔ آپ اپنے سفر میں کسی بھی شہر کا نام لکھ سکتے ہیں، جس جگہ کا سفر آپ نے کیا ہے اس شہر کا نام لکھیں۔ وہاں آپ کس کے ساتھ گئے تھے، اپنے امی ابو، بہن بھائی، دوست، رشتہ دار وغیرہ، اور راستے میں کیا دیکھا تھا، پہاڑ، برف باری، دریا یا میدانی علاقے کے سفر میں کھیت دیکھے تھے۔ پھر آپ نے راستے میں کیا کھایا تھا، بریانی، کباب، برگر، کیک یا پھل۔ راستے میں کوئی خاص واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے آپ کا یہ سفر یادگار بن گیا، اور آپ یہ سفر یاد کر کے کیسا محسوس کرتے ہیں۔ مضمون لکھنے کے لیے میں نے اہم نکات لکھے ہیں۔ آپ ان اہم نکات کی مدد سے مضمون تحریر کر سکتے ہیں۔ مضمون صرف موضوع پر لکھیں اور 8 سے 10 سطروں پر ہی مضمون تحریر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔